أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا محمد اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. میرے پیارے دل عزیز بچوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ آپ کے گھر والے، بھائیوں، بہنوں، ماں باپ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہے نا؟ اللہ تعالی ہماری یہ خوشحالی دائم قائم رکھے. آمین یا رب العالمین. میرے پیارے بچوں، پچھلا پیریڈ میں جو کچھ ہم پڑھے تھے یاد ہے سب کو؟ پڑھ کر ہی آئے ہیں نا؟ امید رکھتا ہوں آپ لوگ پورا پڑھے ہوں گے، سمجھے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیت بھی ہم رکھے تھے، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کیا نیت؟ ہاں، زندگی میں کبھی بھی میں نماز نہیں چھوڑوں گا اور 5 وقت کی نماز ہر دن ادا کروں گا. ایسی نیت رکھے تھے نا؟ میں امید رکھتا ہوں آپ لوگ سب لوگ ہر دن کی نمازیں پڑھے ہوں گے، ادا ہو کر ہی پڑھے ہوں گے. اللہ تعالی ہماری ساری عبادتیں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے پیارے بچوں، ہم اب تک نماز کے متعلق چرچا کیا. 1-2 سبق میں وہی تھا ہمارا چرچا. سب سے پہلے ہم ارکان اسلام پڑھے. ارکان اسلام میں کلمہ شہادت پڑھے، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایسے باقی ارکان اسلام بھی پڑھے ہیں. 5 ارکان اسلام یاد ہے سب کو؟ اس میں سب سے افضل عبادت ہے کیا ہے؟ نماز. وہ بھی پڑھتے ہیں نا؟ پھر ہم نماز پڑھنا، کون کون نماز پڑھنا ہے اور نماز کی کیا خصوصیت ہے وہ بھی ہم جانیں. یاد ہے نا سب کو؟ ماشاءاللہ سب لوگ کو یاد ہے. ایسے ہر باتیں جو کچھ ہم ہماری یہ فقہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں وہ سب ہماری زندگی میں دن بدن ہونے والی باتیں ہوگی. تو یہ نماز تو ہم ہر دن پڑھنے کا ہے نا، وہی تو ہم فقہ میں پڑھ رہے ہیں. بہت خوشی کی بات ہے. ہمیں سیدھی راہ پہ
چلنے کا طریقہ بھی مل رہا ہے یہ کتاب سے۔ آپ لوگ بخوبی پڑھ کر بڑے بڑے لوگ بننا ہے۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، آج ہمارا سبق کیا ہے؟ ہمارا سبق، ہیڈنگ کیا ہے؟ نماز پڑھنے سے پہلے۔ پیارے بچوں، ہم سب ابھی نماز کی فضائل پڑھے، نماز کی اہمیت پڑھے، اور سب لوگ نماز پڑھنے کا نیت بھی رکھ لیے ہے نا؟ سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے نا؟ ہر دن نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کا ارادہ بھی کیے ہے نا؟ تو ایک شک ہوگا، کیا ہے؟ کیسے ہم نماز پڑھیں گے؟ کیسے ہماری نماز صحیح ہوگی؟ وہ بھی جاننا ضروری ہے نا۔ اگر ہم کچھ بھی نہیں جانے، ایسے ہی کچھ بھی کیے تو وہ نماز تو نہیں ہوگی۔ نماز ہونے کے لیے ہر شے کی طرح کیا ہے؟ کچھ شروط ہے، کچھ شرائط ہے، قواعد ہے، اصول ہے نا؟ وہ سارے شرائط کا اعتبار کیے تو ہے نا ہماری نماز کیا ہونے کا؟ صحیح ہونے کا۔ وہی ہے، وہ سچ ہے۔ کیا ہے؟ شرائط کے بغیر ہماری نماز تو صحیح نہیں ہوگی۔ پیارے بچوں، تو ہماری نماز کیسے صحیح ہوگا؟ وہی ہم دیکھیں گے، وہی ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ دیکھیے، نماز صحیح ہونے کے لیے اس سے پہلے چند باتیں کرنی چاہیے، ہے نا؟ ہم پہلے بتائے، نماز صحیح ہونے کے لیے نماز کے پہلے کیا کرنا ہے؟ چند باتیں کرنی چاہیے، چند باتیں کرنی چاہیے۔ پہلے ہم وہ باتیں پڑھیں تو سب چاہتے ہیں نا نماز صحیح ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونی چاہیے، تب تو ہمیں ثواب ملے گا، جنت میں جا سکتے ہیں، جہنم سے دور رہ سکتے ہیں۔ تو نماز صحیح ہونی چاہیے نا؟ تو صحیح ہونے کے لیے یہی سبق میں ہم چند باتیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ باتیں ہم غور سے سننا چاہیے، ہے نا؟ بخوبی سمجھنا چاہیے، تب تو ہماری نماز صحیح ہوگی۔ دیکھیے، ان باتوں کو نماز کی شرطیں کہتے ہیں، نماز کی شرطیں کہتے ہیں۔ شرط ہے نا؟ شرط کیا ہوا؟ اگر یہ شرط کا اعتبار نہیں کیے ہم تو کیا نہیں ہوگی؟ ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو ہماری نماز صحیح ہونے کے لیے کچھ باتوں کا اعتبار کرنا چاہیے، وہی ہے نماز کی شرطیں۔ تو نماز کی یہ شرطیں ضرور ہم کرنا چاہیے، تب تو ہماری نماز صحیح ہوگی۔ دیکھیے، کتنے ہیں وہ شرائط؟ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ یاد ہے سب کو؟ کتنے؟ 5 ہے۔ تو ہمیں یہ نماز کی شرطیں بھی یاد رکھنے کے لیے ایک طریقہ ہے، ایک میسر طریقہ ہے۔ کیا ہے وہ؟ ارکان اسلام 5 ہے، نماز کی شرطیں بھی 5 ہے۔ تو کبھی بھی نہیں بھولیں گے نا؟ نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ نماز کی شرطیں 5 ہے،
ارکان اسلام بھی 5 ہے، اسی طرح نماز کی شرطیں بھی 5 ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا باتیں ہمیں پڑھنے کا ہے۔ سب سے پہلے وقت کا یقین طور پر داخل ہونا، وقت کا یقین طور پر داخل ہونا۔ تو نماز پڑھنے کے لیے نماز کی شرطیں جاننا ہے، وہ سمجھے ہیں نا ہم۔ اس میں سب سے پہلا ہے نماز کا وقت کا یقین طور پر داخل ہونا۔ تو نماز کا وقت کیسے ہمیں یقین ہوگا یہ داخل ہوا ہے یا نہیں؟ کیسے یقین ہوگا؟ دیکھیے، ہر ایک نماز کا خاص وقت ہے۔ ہماری مساجد میں جو اذان دیے جاتے ہیں وہ نماز کا وقت ہونے کے بعد ہے۔ کیا سمجھے آپ لوگ؟ کیا سمجھے آپ لوگ؟ نماز کے وقت ہونے کا سب سے بڑی علامت ہے مساجد سے جو اذان ہم سنتے ہیں نا، وہی ہے۔ تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، صبح، 5 وقت کی نمازیں، وہ سب کا اذان سنتے ہیں نا ہم، دن بدن مسجد سے سنتے ہیں نا ہر وقت۔ ظہر کا وقت ہوا تو مسجد سے اذان سنتے ہیں، عصر کا وقت ہوا تو اذان سنتے ہیں نا، اور مغرب کا وقت ہوا تو بھی سب سنتے ہیں، عشاء بھی سنتے ہیں اور صبح کا اذان بھی سنتے ہیں۔ تو کیا سمجھنے کا؟ یہ اذان سنتے ہی ہم سمجھنا ہے وہ اذان ظہر کا وقت میں اذان سنے تو کیا سمجھنا؟ ظہر نماز پڑھنے کا وقت آ گیا ہے، ظہر نماز پڑھنے کا وقت آ گیا۔ اسی طرح عصر کا اذان سنیں گے، مغرب کا اذان سنیں گے، عشاء کا اذان سنیں گے، صبح کا بھی اذان سنیں گے، تب ہم جاننا ہے، یقین کرنا ہے کیا ہے یہ وہ نماز کا وقت پر دلیل ہے۔ یہ اذان سے ہم یہی سمجھنا ہے کہ وہ نماز کا وقت داخل ہوا ہے۔ تو ایسے یقین ہونا چاہیے، نماز کا وقت کا داخل ہونا یقین کرنا ہے، یقینی طور پر معلوم کرنا ہے نماز صحیح ہونے کے لیے۔ تو نماز ظہر نماز 4 رکعت ہے، عصر بھی 4 ہے، تو جب بھی چاہیں ایسے ہی پڑھے، کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کوئی 4 وقت کا نماز، 4 رکعت کا نماز ہے نا، کوئی وہ ظہر کا وہ مغرب بعد رات میں پڑھے، ایسا فائدہ نہیں ہے۔ ظہر نماز ادا ہو کر پڑھنے کے لیے وہ ظہر کا وقت میں ہی پڑھنا ہے، عصر کا وقت میں ہی پڑھنا ہے۔ تو یہ عصر اور ظہر یہ 5 وقت کی نمازیں صحیح ہونے کے لیے، ادا ہو کر پڑھنے کے لیے کیا جاننا ہے؟ سب سے پہلے وہ نماز کا وقت داخل ہوا یا نہیں۔ پیارے بچوں، نماز کا وقت معلوم کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ کیا ہے میسر طریقہ؟ ہاں، مسجد سے ہم جو اذان سنتے ہیں وہی ہے میسر طریقہ۔ نماز کا وقت داخل ہوا یا نہیں ہمیں یقین کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے وہی ہے آسان طریقہ۔ آپ لوگ سمجھے ہیں نا؟ الحمدللہ۔ تو ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ نماز کی شرطیں پڑھ رہے تھے، اس میں
سب سے پہلا شرط ہم پڑھے کیا ہے وہ؟ ہاں، وقت کا یقین طور پر داخل ہونا. سمجھے ہیں نا؟ دیکھتے ہیں اور کیا شروط ہے اور کیا شرطیں ہیں نماز کی. دوسرا شرط ہے وضو کرنا. اگر غسل واجب ہو تو غسل کرنا. آپ لوگ سب کو دیکھے ہوں گے وضو کرتے ہوئے. وضو کرنے کا طریقہ، وضو کرنا کیسے وضو کرنا ہے وہ آپ لوگ سمجھے ہوں گے، کیونکہ اپنے بھائیوں، بہنوں، ماں باپ سب وضو کرتے ہوئے آپ لوگ دیکھے ہوں گے، ہے نا؟ ہاں، کیا بولے آپ لوگ؟ ہاں، وہ خود بھی کرتے ہیں. وہی ہے، ماشاءاللہ. سب لوگ خود بھی کرتے ہیں نا، خود وضو کرتے ہیں. پہلے نماز پڑھنے کے پہلے وضو کرنا ہے بول کے ہمیں ماں باپ سکھائے تھے نا. جب اور بھی چھوٹے تھے ہم نماز پڑھنے کے لیے کوشش کرنے وقت ماں باپ بتائے تھے نا وضو کرنا ہے، ہاتھ دھونا ہے، منہ دھونا ہے، ہاں، چہرہ آنا دھونا ہے اور پیر دھونا ہے. یہ سب ماں باپ سکھائے تھے نا. نہیں تو بھائی یا بہن سکھائے ہوں گے سب کو. ہاں، سب کو سکھائے ہوں گے. ایسے ہی ہے. تو وضو کرنا ضروری ہے، وہ آپ لوگ سمجھے ہوں گے پہلے ہی. ہاں، اور نماز کی شرطوں میں سے ایک ہے وہ ابھی آپ لوگ پڑھے ہوں گے. تو نماز صحیح ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ ہاں، وضو کرنا چاہیے. وضو کر کے خود کو پاک کر کے پڑھنے کی عبادت ہے نماز. اور کیا پڑھے ہم؟ اگر غسل واجب ہو تو غسل کرنا. غسل واجب ہو تو کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے، نہانا ہے، نہا کر پاک ہونا ہے. پاک ہونے بعد نماز پڑھنا ہوگا. تو ادھر اگر غسل واجب نہیں تو کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا تو ضروری ہے. وضو کر کے خود کو پاک کر کے اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ہے. پیارے بچوں، آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ معلوم ہے کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہاں، سب کو معلوم ہے کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ نماز کی شرطیں پڑھ رہے ہیں. یاد ہے نا سب کو؟ ہاں، کیا کیا پڑھے؟ شرطیں کتنے ہیں؟ 5 ہیں. اور کتنے شرط پڑھے؟ 2 شرطیں پڑھے ہیں ابھی. تو پیارے بچوں، میں پوچھتا ہوں آج کیا کیا شرطیں آپ لوگ نماز کی پڑھے؟ سب سے پہلا شرط بولیے. ہاں، آپ ہی بولیے. ہاں، کیا ہے؟ نماز کا وقت کا یقین طور پر داخل ہونا. تو نماز کا وقت کیسے معلوم پڑے گا؟ ہاں، مسجد سے اذان سنے تو معلوم پڑتا ہے نماز کا وقت آ گیا ہے. اور کیا شرط پڑے؟ دوسرا ایک شرط بھی پڑے نا. کیا ہے وہ؟ ہاں، وضو کرنا. اگر غسل واجب ہے تو غسل بھی کرنا. پیارے بچوں، نماز کی شرطیں کتنے ہیں؟ 5 ہیں. ارکان اسلام 5 ہیں. اور کتنی نمازیں فرض؟ 5 ہیں. سب 5 ہیں، سب کو یاد ہے، ماشاءاللہ. تو اگلا پیریڈ ہم باقی شرطیں بھی پڑھیں گے. ابھی 2 ہی پڑھے ہیں تاکہ آپ لوگ پوری طرح سمجھ کر پڑھ کر یاد کر کے آئیں. ایسے آئیں گے نا، یاد کر کے ہی آئیں گے نا انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔